السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ عزیزان گرامی، یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو بڑا اہم ہے، آپ سب کو معلوم ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں اس کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کی راتیں اتنی مبارک راتیں ہیں کہ اگر ان میں کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شب قدر کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور اگر ان کے دنوں میں روزہ رکھا جائے تو اللہ ایک روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو لہذا ذی الحجہ کے یہ شروع کے جو ایام ہیں، ہمیں ان کی بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم سے کچھ حق تلفی ہو گئی اور ہم قدر نہیں کر پائے تو جتنے دن باقی ہیں، جتنا بھی وقت باقی ہے، ہم کم از کم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ شروع کے 9 دنوں میں سے جو 9واں دن ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ 9 ذی الحجہ، جس دن حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، حج کا بہت ہی اہم رکن وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے، اور حجاج کرام مغرب تک وہاں پر اللہ کے ذکر میں، دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرفے کے دن جبل رحمت کے دامن میں اپنی پوری امت کے لیے 5 گھنٹوں تک لگاتار دعائیں مانگی، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دعائیں قبول فرمائی۔ تو اس دن کا روزہ غیر حاجیوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن کا روزہ اگر میں رکھوں تو مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ میرا رب 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ یقین جانیے کہ کتنا بہترین موقع ہے، کتنا غنیمت موقع ہے یہ ہم سب کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنا اور اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ یوں ضائع نہ ہو جائے۔ ایک اہم سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ عرفے کا دن کون سا ہے آخر کار، یعنی جو عرفے کا دن سعودی میں ہے وہی عرفے کا دن یہاں پر بھی سمجھا جائے گا، یا ہر ملک کے اعتبار سے عرفے کا دن علیحدہ ہوتا ہے؟ تو بھئی عرفے کا دن جو سعودی میں ہے وہی عرفے کا دن یہاں پر بھی ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر ملک کے حساب سے، ہر جگہ کے حساب سے یہ علیحدہ علیحدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہندوستان میں اور سعودی کے وقت میں فرق ہے، اور عید بھی عام طور سے 1 دن پہلے وہاں ہوا کرتی ہے، تو اسی طرح اس دفعہ عرفے کا دن سعودی میں جمعرات کے دن ہے، یعنی 30 جولائی کو، اور ہندوستان میں عرفے کا دن جمعے کے روز ہوگا انشاءاللہ 31 جولائی کو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کے دن کا تنہا روزہ رکھنا شریعت میں ممنوع ہے، اور تنہا جمعے کے دن کا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دراصل جمعے کے دن کا تنہا روزہ نہ رکھنے کا اس لیے مشورہ دیتے ہیں علماء کہ بعض لوگ جمعے کے دن کی اہمیت کے پیش نظر جمعے کے دن کے روزے کی اہمیت کو زیادہ سمجھنے لگے، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ جمعے کا دن روزے کے اعتبار سے اور جمعرات کا دن اور باقی ایام یہ سب برابر ہے، تو لہذا جمعے کے دن رکھیں آپ یا جمعرات کے دن۔ لیکن عرفے کا جو روزہ ہے یہاں الحمدللہ جمعے کے دن پڑ رہا ہے، اگر آپ تنہا عرفے کا روزہ جمعے کے دن کا بھی رکھیں تو بھی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کچھ اور روزے بھی رکھ لیتے ہیں تو ثواب کے اندر اضافہ ہوگا، ثواب کے اندر زیادتی ہوگی، اور نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب ہمارے نام اعمال میں ہمارے اخلاص کی بدولت شامل فرما دیں گے۔ یوں تو 1 دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے عرفے کے دن کے علاوہ، لیکن عرفے کے دن کا جو ثواب ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ مغفرت بھی ہے، 1 سال یعنی ایڈوانس میں 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی مغفرت کا بھی اعلان ہے، تو ہمیں اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ جو راتیں چل رہی ہیں ان راتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، بالخصوص یہ جو آخر کی 3 راتیں ہیں، یعنی ایک لیلۃ الترویہ اور ایک لیلۃ العرفہ، ایک لیلۃ النحر، یعنی بقرعید سے پہلے کی رات اور عرفے سے پہلے کی رات اور اس سے پہلے کی رات، یہ جو 3 راتیں ہیں یہ بہت ہی اہم راتیں ہیں۔
آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 5 راتیں عبادت میں گزار دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے 3 راتیں یہ ہیں جو لگاتار ہیں، یہ 3 راتیں بڑی اہم ہیں، اور چوتھی رات عید الفطر ہے اور 5ویں رات شب برات ہے یا شب قدر ہے۔ تو یہ 5 راتیں ہیں، اگر ان میں ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ تو جتنا وقت باقی بچا ہے ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔